میں اس تپتی دوپہر میں پسینے سے شرابور بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے سارے راستے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ لڑکے ابھی بھی میرے پیچھے ہیں یا نہیں۔ میرا نام زویا ہے، ہم 3 بہنیں اور ہمارا ایک ہی بھائی ہے۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور پھر سب سے چھوٹا بھائی صرف 6 سال کا تھا۔ میں ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابو کا کریانہ اسٹور تھا، کریانہ اسٹور سے ہی ہمارے گھر کا سارا خرچہ چلتا تھا۔ میرے ابا کافی سخت مزاج تھے۔ ابو کا سلوک میری امی کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا، اور ہم یہ سلوک بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے تھے۔ ابو ذرا سی بات پر امی کی بے عزتی کرتے تھے، ان سے کبھی بیوی والا سلوک نہیں کرتے۔ ابو غصے کے کافی تیز تھے، سارے محلے والے ابو کے اس غصے کی وجہ سے تقریباً ناراض ہی رہتے تھے۔ ہم تینوں بہنیں جیسے ہی تھوڑی بڑی ہوئیں، ابو کا رویہ ہمارے ساتھ بھی سخت ہوتا گیا، جبکہ بھائی کے ساتھ ابو کا رویہ ایسا نہ تھا۔ بھائی سے ابو بہت پیار کرتے تھے، ذرا سی بات پر ابو امی پہ شک کرنے لگتے۔ یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ ہم 3 بہنیں اکثر یہ سوچتی کہ امی اتنی اچھی ہیں، ابو کی خدمت گزار ہیں، نہ جانے پھر بھی ابو ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ پھر ہمیں ایک دن امی نے بتایا کہ ابو کسی اور کو پسند کرتے تھے، جبکہ زبردستی ابو کی شادی امی سے کر دی گئی۔ لیکن ہم جیسے ہی بڑی ہوئیں، ہمارے ابو کا رویہ ہمارے ساتھ بھی کچھ اچھا نہ تھا۔ یہ بات ہمیں تھوڑی عجیب لگتی تھی کہ ابو آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی باہر نہیں نکلنے دیتے، کبھی دروازے میں کھڑا نہ ہونے دیتے۔ ابو کی سختیاں ہم تینوں بہنوں پر دن بدن زیادہ سے زیادہ ہی ہوتی جا رہی تھیں۔ نہ ہمیں کسی شادی میں جانے دیتے، نہ کسی اور تقریب میں۔ امی کے مائکے میں تو بالکل بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ ہم جب سے پیدا ہوئے تھے اس وقت سے لے کر اب تک نانوں کے گھر صرف 1-2 دفعہ ہی گئے ہوں گے۔ امی ہمارے ابو کے سخت رویے کے بارے میں اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ نہ جانے میری ماں میں اللہ نے اتنا صبر کہاں سے بھر دیا تھا۔ میں خود یہ سوچ کر حیران ہوتی تھی۔ میں جیسے ہی 15 سال کی ہوئی، ابو کا رویہ میرے ساتھ مزید سخت ہو گیا۔ وہ ذرا سی بات پر مجھے روکنے لگتے، کبھی اسکول نہ جانے دیتے۔ میں بہت منت سماجت کر کے اسکول جاتی۔ پھر جیسے ہی میرا میٹرک مکمل ہوا، میں آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن ابو اس بات کے لیے راضی نہ تھے۔ کبھی کہہ دیتے کہ میرے اتنے وسائل نہیں ہیں، کبھی کہتے کہ پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، برتن ہی تو دھونے ہیں۔ لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت دفعہ ابو سے کہا، لیکن ابو نے میری ایک بات نہ مانی۔ مجھے پتا تھا کہ ابو ایک ہی بندے کے مانتے ہیں، اور وہ تھے میرے تایا ابو۔ میں نے تایا ابو سے منت سماجت کی کہ وہ میرے ابو کو منا لیں، کیونکہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ تایا ابو میرے ابو کی عادت کے بالکل برعکس تھے۔ وہ انتہائی نرم دل اور اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، تم آگے پڑھنا چاہتی ہو تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اچھی بات ہے کہ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو۔ تبھی وہ ہمارے گھر آئے، میرے ابو سے بات کی۔ پہلے تو ابو ٹالتے رہے، لیکن پھر تایا ابو نے ان کی ایک نہ سنی۔ کہہ دیا کہ بس میں صبح اس کے فارم کالج میں جمع کروا رہا ہوں، یہ پڑھنا چاہتی ہے تو یہ پڑھے گی، کیونکہ بچپن سے ہی تایا ابو نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لیا ہوا تھا، اور ان کا بیٹا بھی پڑھ رہا تھا، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ میں بھی پڑھ لکھ جاؤں۔ تایا ابو کے کہنے پر ابو نے میرا ایڈمیشن تو کالج میں کروا دیا، لیکن مجھے ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دے دی کہ اگر میرے متعلق کوئی بھی ایسی ویسی بات سنی تو مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ مجھے ڈر تھا کہ ابو مجھ سے کالج ہی چھڑوا لیں گے۔ میں ڈرتی کالج جانا شروع ہو گئی۔ اس دن میرا کالج میں پہلا دن تھا۔ میرے ساتھ میری بچپن کی دوست انشا نے بھی کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ ان کا گھر کالج کے راستے میں ہی پڑتا تھا۔ میں اپنے گھر سے جاتے ہوئے راستے سے اسے لے کر پھر کالج جاتی تھی۔ آتے ہوئے بھی انشا اپنے گھر چلی جاتی اور آگے کا سفر مجھے اکیلے ہی طے کرنا پڑتا تھا۔ میرا گھر چونکہ کالج سے کافی فاصلے پر تھا، اسی لیے پیدل چلنے میں مجھے کافی مشکل پیش آتی تھی۔ ابو تو چونکہ دن رات اپنی کریانہ اسٹور پر ہی ہوتے تھے، اسی وجہ سے مجھے کالج سے لینے آنے یا چھوڑنے جانے کی ذمہ داری انہوں نے نہیں لی تھی۔ اتنا اللہ کا شکر تھا کہ مجھے جانے سے نہیں روکتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے لیکچر بھی مجھے دیتے رہتے کہ دھیان سے جایا کرو، دھیان سے آیا کرو، کسی کے ساتھ دوستی نہیں کرنا۔ ہر روز تقریباً 1 گھنٹے ابو کا لیکچر سن کر پھر میں کالج جاتی تھی، اور پھر 1 گھنٹے شام کو لیکچر سننے کو ملتا تھا۔ لیکن شاید وہ بھی باپ تھے، میری ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے تھے۔
اسی لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ اس دن بھی میں انشا کو اس کے گھر سے لے کر کالج کی طرف روانہ ہوئی جب موٹر سائیکل پر سوار 2 لڑکے ہمارا پیچھا کرنے لگے۔ یہ بات انشا نے بھی نوٹ کی تھی۔ ہم دونوں چونکہ 2 تھیں اس لیے ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ہم دونوں ان کو اگنور کرتی ہوئی آگے کی طرف چل دیں، لیکن واپسی پر انشا تو اپنے گھر چلی گئی، لیکن میں اپنے گھر جانے والے راستے پر چل رہی تھی۔ میرا گھر چونکہ کافی راستہ طے کرنے کے بعد آتا تھا اور یہاں پر آبادی بھی بہت کم تھی۔ وہ 2 لڑکے میرا ہی پیچھا کر رہے تھے۔ تبھی اچانک سے وہ بائک کو گھماتے ہوئے میرے آگے لے کر آ گئے۔ مجھ سے کہنے لگے، کیا اپنا منہ نہیں دکھاؤ گی؟ میں چونکہ نقاب کرتی تھی، میں نے ان کی اس بات کو اگنور کیا اور آگے کی طرف چلنے لگی۔ تبھی ایک لڑکا بائک سے نیچے اترا اور بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بولا، اتنی بے رخی بھی اچھی نہیں ہوتی، بات تو کرتی جاؤ۔ میرے تو اس وقت ہوش گم ہو گئے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہاں تو آس پاس بھی کوئی نہیں تھا جس کو میں مدد کے لیے پکارتی۔ تبھی میں نے اس لڑکے کو ایک زوردار دھکا دیا، وہ پیچھے جا گرا اور میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں اپنے آپ کو بچانا چاہتی تھی۔ مجھے خوف ان لڑکوں کا نہیں تھا، دراصل ڈر تو میں اپنے ابو سے رہی تھی۔ اگر ان لڑکوں کا یوں میرے راستے میں آنا میرے ابو نے یا میرے ابو کے کسی دوست کو پتہ لگ گیا تو ابو میرے ساتھ اچھا نہیں کریں گے، وہ مجھ سے کالج چھڑوا لیں گے۔ میں اس تپتی دوپہر میں پسینے سے شرابور بھاگتی جا رہی تھی۔ میں نے سارا راستہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ لڑکے ابھی بھی میرے پیچھے ہیں یا نہیں، لیکن اللہ کا شکر تھا وہ لڑکے مجھ سے کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ تبھی مجھے آبادی نظر آئی اور یہاں پر لوگوں کا کافی آنا جانا زیادہ تھا۔ میرے دل کو تھوڑا سکون ہوا۔ میں نے اپنی سانسوں کو بحال کیا اور آرام سے اپنے راستے کی طرف چل دی۔ گھر پہنچ کر میں نے بیگ ایک سائڈ پر رکھا، منہ ہاتھ دھو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں آج بہت پریشان تھی۔ امی نے جیسے ہی مجھے پریشانی کی حالت میں دیکھا وہ میرے پاس میرے کمرے میں آئیں، پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے زویا، آج مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے امی سے بھی یہ بات چھپا لی کیونکہ اگر بات ابا تک پہنچ جاتی تو میری شامت آ جانی تھی۔ اگلے دن میں ڈرتی ہوئی ہی گھر سے نکلی تھی۔ ابھی میں انشا کے گھر تک نہیں پہنچی تھی کہ وہی 2 اوباش لڑکے پھر سے میرے راستے میں آ گئے۔ ان میں سے ایک لڑکا بائک پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور ایک کھڑا میرے راستے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جدھر سے میں آتی تھی۔ جیسے ہی انہیں میں نظر آئی ان دونوں کے چہرے پر وحشیانہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن میں بے حد پریشان ہو گئی۔ میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اگر میں واپس جاتی تو ابو طرح طرح کے سوال کرتے، اور اگر آگے جاتی تو وہ لڑکے کیونکہ آج بھی وہیں کھڑے تھے جہاں پر کسی بھی بندے بشر کا آنا جانا نہ تھا۔ انشا کا گھر بھی ابھی تھوڑے فاصلے پر تھا۔ میں جلدی سے ان کے پاس سے گزر کر آگے جانے لگی۔ تبھی ان میں سے ایک اوباش لڑکے نے میرا دوپٹہ کھینچا اور میرے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ تبھی ان دونوں نے میرا چہرہ دیکھ لیا اور بولے، واہ، اس نقاب کے اندر تو بڑا حسین چہرہ ہے، ہم بھی کچھ کم خوبصورت نہیں، ہمیں لفٹ کیوں نہیں کرواتی؟ میری تو جیسے سانس ہی حلق میں اٹک کر رہ گئی ہو۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن جو لڑکا بائک پہ بیٹھا تھا اس نے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس سے اپنا بازو چھڑوا لوں، لیکن اس کی گرفت میرے بازو پر بہت مضبوط تھی۔ میں چیخنے لگی، چھوڑو، مجھے کالج جانا ہے، چھوڑو، کیوں میرا راستہ روک لیتے ہو؟ کوئی تمہیں روکنے والا نہیں؟ تبھی وہ کہتا کہ ہمیں روکنے والا ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا اور تم ہمیں پسند آ گئی ہو، اور پتہ ہے جو چیز ہمیں پسند آ جاتی ہے ہم اسے پا ہی لیتے ہیں۔ تو میں نے زوردار تھپڑ دے کر اس کے منہ پر مارا، لیکن اس بات پر وہ دونوں لڑکے بھڑک اٹھے۔ میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی، لیکن ابھی بھی وہ میرے پیچھے ہی تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ وہاں پر بہت سے لوگ گزر رہے تھے جہاں سے بھاگتی ہوئی میں جا رہی تھی، لیکن کوئی بھی ان کو روک نہیں رہا تھا۔ نہ جانے اس دنیا کے لوگ اتنے خود غرض کیوں ہو گئے ہیں کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو اس طرح نیلام ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب انشا کا گھر آیا۔ میں بھاگ کر انشا کے گھر میں داخل ہو گئی۔ انشا میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، کیا بات ہے زویا، آج اتنا لیٹ کر دیا تم نے، تمہیں پتہ ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ تبھی میں نے اسے بتایا کہ انشا، میرے پیچھے وہی 2 اوباش لڑکے لگ گئے تھے۔ انشا چونکہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس کا نہ تو کوئی بھائی تھا اور اس کے ابو بھی شہر میں کام کرتے تھے۔ یہ اور اس کی امی دونوں ہی گھر میں ہوتی تھیں۔
اس نے اپنی امی سے بھی یہ بات چھپا لی اور کہا کہ چلو دھیان سے آیا جایا کرو، پتہ نہیں یہ آوارہ لڑکے کہاں سے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ بھی تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی ہم دونوں ساتھ ہو لیں اور کالج کی طرف چل دیں۔ اب وہ لڑکے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں تاحد پریشان ہو گئی تھی۔ آج میں نے انشا سے کہا کہ میں آج ابو سے بات کروں گی کہ وہ مجھے کوئی آٹو وغیرہ لگوا دیں، کیونکہ ہمارے محلے کی بہت سی لڑکیاں آٹو میں ہی کالج آتی جاتی ہیں۔ مجھے بہت مشکل ہوتی ہے، ایک تو میرا گھر بہت دور ہے، دوسرا ان لڑکوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ مسلسل 2 دن سے یہ میرا راستہ روک لیتے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اگر کسی دن انہیں ابو نے دیکھ لیا تو میری جان پر بنائے گی۔ تبھی انشا تسلی دینے لگی کہ تم فکر نہیں کرو، خود ہی ایک دن مایوس ہو کر یہ پیچھا چھوڑ دیں گے۔ اکثر لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں جو لڑکیوں کا راستہ روک کر انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو لڑکیاں ان کے قابو میں آ جائیں تو ٹھیک، اگر نہ آئیں تو خود ہی پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے انشا کی اس بات سے تھوڑی سی تسلی ہوئی، لیکن آج بھی واپسی پر جیسے ہی میں انشا کو گھر چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی، وہ دونوں لڑکے نہ جانے میرے ہی انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ ان کا کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ آگے ہی کھڑے تھے۔ اب کی بار میرے آگے والی سائڈ جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں واپس انشا کے گھر چلی جاؤں، لیکن پھر مجھے ابو کا ڈر تھا کہ اگر میں ٹائم پر گھر نہ پہنچی تو ابو میرے ساتھ ساتھ امی کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ میں یہ سوچتے ہوئے خود کو مضبوط کر کے آگے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھی تو یہ لڑکے پھر سے میرا راستہ روکے کھڑے تھے۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکا کھینچ کر مجھے بائک پہ بٹھانے لگا۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ شاید کوئی میری آواز سن لے، لیکن وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، میری کون سنتا۔ میں بہت پریشان تھی۔ تبھی اس لڑکے کے پاؤں کے پاس ایک کالے رنگ کا بڑا سا موٹا ناگ آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں لڑکے اس ناگ کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں نے بھی جب ایک دم سے سانپ کو دیکھا تو میرے بھی تو جیسے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ میرا جسم لرزنے لگا، نہ جانے یہ کالا ناگ کہاں سے آ گیا تھا۔ ان لڑکوں نے اسے دیکھتے ہی آگے کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن میں حیران تھی کہ وہ کالا ناگ میری طرف نہیں آ رہا تھا، بلکہ ان دونوں لڑکوں کی طرف ہی جا رہا تھا، اور وہ ان کے پیچھے بھاگتا چلا گیا۔ انہوں نے اپنی بائک وہیں چھوڑی اور آگے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ کالا ناگ بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ پہلے تو میں اس سے ڈر گئی، لیکن پھر اس کو ان لڑکوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر میں نے سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسے میری مدد کے لیے ہی بھیجا ہو۔ آخر یہ سانپ ان لڑکوں کے پیچھے ہی کیوں بھاگ رہا ہے؟ میں یہ سوچ رہی تھی۔ اس کے بعد میں آرام سے اپنے گھر پہنچ گئی، لیکن گھر جا کر بھی سارا دن میں یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ ناگ مجھے کچھ کیوں نہیں کہہ رہا تھا، ان لڑکوں کی طرف ہی کیوں جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی آخر ایسا کیوں ہوا۔ پھر خود ہی سے کہہ دیتی کہ وہ اچھے نہیں تھے نا، شاید وہ ناگ بھی انہیں نہیں پسند کرتا تھا۔ اگلے دن میں سوچ رہی تھی کہ میں آج ابو سے بات کر لوں کہ وہ مجھے آٹو لگوا دیں تاکہ میں آرام سے کالج آ جا سکوں، لیکن میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے بات کر لیتی۔ میں تو امی سے بھی یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ابو امی کی بھی ایک بات نہیں مانتے، بلکہ الٹا وہ امی کو ڈانٹنے لگیں گے، اسی لیے میں کسی طرح بھی انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی ابو گھر آئے، آ کر کھانا کھانے لگے، میں نے سوچا ابو کا موڈ اچھا لگ رہا ہے، کیوں نہ میں ان سے اس بارے میں بات کر لوں۔ میں نے بہت دفعہ بولنا چاہا، لیکن پھر جیسے میری آواز حلق میں ہی اٹک جاتی تھی۔ مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے ابو کا ریئیکشن کیسا ہوگا۔ پھر میں نے خود کو ہمت دی، بولی ابو وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ منہ میں لقمہ ڈالتے ہوئے بولے، ہاں بولو کیا بات ہے۔ میں نے حلق سے تھوک نگلتے ہوئے کہا، ابو وہ… میں اتنی ہی بات کہہ کر رک گئی۔ ابو میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے، وہ ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگے کیا بات ہے۔ میں نے پھر سے کہا، ابو مجھے نا آٹو لگوا دیں، محلے کی ساری لڑکیاں آٹو پہ آتی جاتی ہیں، اتنا لمبا سفر ہے میں تھک جاتی ہوں۔ میری اتنی بات کہنے کی دیر تھی، ابو تو غصے سے لال پیلے ہو گئے، کہنے لگے مجھے بیچ لو، اگر تمہاری ماں بیٹیوں کا گزارا ہو جائے تو۔ کہاں سے لاؤں میں اتنے پیسے کہ تمہاری پڑھائی کے اخراجات بھی کروں اور اوپر سے اب کالج آنے جانے کے لیے آٹو لگوا دوں؟ آٹو والا پورے 2000 روپے مانگتا ہے، اگر 2000 اسے دے دوں گا تو باقی اخراجات کہاں سے کروں گا؟ ابو تو مجھ پر پھٹ پڑے تھے، لیکن میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ ابو تو ہمیں رونے بھی نہیں دیتے تھے۔ تبھی ابو بولے کہ اب رونے لگ جاؤ، تمہاری ماں بیٹیوں کو بس یہی کام آتا ہے۔ وہ ہر بات میں امی کو ضرور لے کر آتے تھے۔
میں کچھ پریشان سی ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر خوب جی بھر کر روئی۔ امی میرے پیچھے آ گئیں، بولیں کیوں کی تم نے یہ بات؟ تمہیں پتہ تو تھا کہ وہ ہماری کوئی بھی بات نہیں مانتے، تو تم جیسے جاتی ہو بس ویسے ہی چلی جایا کرو۔ لیکن میں امی کو ان لڑکوں کی بات بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو پہلے ہی پتہ نہیں اپنی زندگی میں کتنی پریشانیاں دیکھ چکی تھیں، میں ان کو کوئی بھی ٹینشن اور نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے کتابیں اٹھائیں اور اپنا کالج کا سبق یاد کرنے لگی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میرے دل میں ان لڑکوں کا ہی خیال تھا کہ نہ جانے آج پھر وہ میرے ساتھ کیا کریں۔ آخر کس کو ساتھ لے کر جاؤں؟ کس سے کہوں کہ وہ لڑکے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں؟ میں نے اپنا بیگ اٹھایا، اسے بازو میں ڈالتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی میں گھر سے نکلی، ابو دروازے کے آگے ہی کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے میں چھوڑوں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ میں ڈر رہی تھی کہ اگر ابو مجھے چھوڑنے گئے اور اگر وہ لڑکے دوبارہ سے راستے میں نظر آئے تو ابا تو الٹا مجھے پر شک کریں گے، اسی لیے میں ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے جلدی سے بول دیا کہ نہیں ابو، میری دوست ہے، وہ میرے ساتھ ہی جاتی ہے۔ ابو گردن ہلاتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں تیز تیز بڑے بڑے قدم اٹھاتی کالج کی طرف چل رہی تھی۔ وہ دونوں لڑکے آج بھی میرے راستے میں ہی کھڑے تھے۔ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچی وہ میری طرف آنے لگے، لیکن تبھی ایک فراٹے بھرتی بڑی سی گاڑی آ کر ہمارے قریب رک گئی۔ اس گاڑی میں سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان نکلا جو کافی اچھے گھرانے کا لگ رہا تھا۔ وہ لڑکے مجھ پر طرح طرح کے فکرے کس رہے تھے۔ تبھی وہ امیر ترین لڑکا گاڑی سے نکلا اور ان لڑکوں کو اس طرح مجھے چھیڑتا دیکھ کر زوردار تماچا ایک لڑکے کے منہ پر دے مارا۔ دوسرے لڑکے سے یہ برداشت نہیں ہو پایا، وہ جیسے ہی ہاتھ اٹھا کر اسے مارنے لگا، اس نے اس کا بازو پکڑ کر دوسری سائڈ پر لگا دیا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ پکار رہا تھا چھوڑو میرا بازو، مجھے بڑی درد ہو رہی ہے۔ تبھی وہ خوبصورت لڑکا بولا کیا تم لڑکے ہو؟ تم مرد بھی ہو یا نہیں جو لڑکیوں کا راستہ روکے کھڑے ہو جاتے ہو؟ ان کمزور لڑکیوں سے مقابلہ کرتے ہو، مجھ سے مقابلہ کرو، اب تمہیں پتہ چلے گا۔ وہ دونوں لڑکے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے، بولے ہمیں چھوڑ دو، ہم دوبارہ اس لڑکی کو تنگ نہیں کریں گے۔ وہ لڑکے بولے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ تبھی وہ خوبصورت سا لڑکا بولا رشتہ تو عزت کا ہوتا ہے، کچھ لگنے یا نہ لگنے سے فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں عورت کی عزت کرنا نہیں آتی، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ عزت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ انہیں اتنا مار رہا تھا، میں ایک سائڈ پر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس خوبصورت لڑکے نے ان دو آوارہ لڑکوں کو مار مار کر زخمی کر دیا۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگا میڈم آپ بے فکر ہو کر کالج جائیں، آج کے بعد یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ میں اس کی اس بات پہ بہت خوش ہو گئی، نہ جانے کیوں یہ لڑکا مجھے بہت اچھا لگا۔ میں جیسے ہی آ کر گھر پہنچی میں نے سارا واقعہ انشا کو سنایا۔ وہ بھی حیران ہونے لگی، واہ آج کل بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، نہیں تو کوئی کسی کو کہاں دیکھتا ہے، ہر بندہ اپنے ہی کام میں مصروف ہے، کسی کا کسی کو کب خیال ہے۔ نہ جانے وہ لڑکا کون سی دنیا سے تھا۔ میں اس کی بات سن کر اس کے کندھے پر تھپڑ لگانے لگی۔ کون سی دنیا ہے؟ اسی دنیا سے ہے، اس دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کی مدد کرنا نہیں بھولتے۔ تبھی ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایسے ہی 2-3 دن گزر گئے۔ اب وہ لڑکے میرے راستے میں نہیں آتے تھے، میں بڑے آرام سے آتی جاتی۔ وہ لڑکے تو اس خوبصورت لڑکے سے کافی زیادہ ڈر گئے تھے، اب وہ مجھے دوبارہ سے راستے میں نظر بھی نہ آئے۔ میں پرسکون ہو کر کالج میں پڑھائی کر رہی تھی، لیکن ان دنوں مجھے عجیب و غریب سے خواب آنے لگے۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ایک بہت بڑا سانپ ہے، وہ آگے چلتا جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں۔ ایسے روز خواب آنا میرا معمول بن چکا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ نہ جانے مجھے ایسے خواب کیوں آتے ہیں، اور امی مجھے اکثر بتایا کرتی تھی کہ خواب میں کوئی سانپ نظر آئے تو وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی مجھے خواب آتے میں سوچنے لگتی کہ آخر میرا کون سا دشمن ہے جو مجھے سانپ کی شکل میں خواب میں آتا ہے، اور میں اس کے پیچھے کیوں بھاگتی ہوں۔ میں اکثر اس بات سے پریشان رہتی تھی۔ میں نے یہ بات انشا کو بھی بتائی۔ انشا میری بات کا مذاق اڑانے لگی، بولی دیکھنا کہانیوں میں اکثر سنا ہے کہ سانپ عاشق ہو جاتے ہیں، کہیں تم پر بھی کوئی سانپ تو عاشق نہیں ہو گیا۔
میں اس کی اس بات پر اس کو زوردار تھپڑ دے مارتی اور بولتی پاگل ہو کیا، یہ تو انسانوں کو ڈستے ہیں، ان پر عاشق نہیں ہو جاتے۔ تو وہ مجھ سے کہہ دیتی میں مذاق کر رہی تھی۔ اس دن بھی جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو وہی خوبصورت گاڑی اور وہی خوبصورت لڑکا اس گاڑی میں موجود تھا جس نے مجھے اس دن آوارہ لڑکوں سے بچایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گاڑی سے باہر نکلا، میں بھی اسے دیکھ کر رک گئی۔ نہ جانے کیوں آج مجھے ابو سے بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور اس لڑکے میں ایسا کیا تھا کہ یہ 1 منٹ کے لیے بھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں اس کو اپنے خیالوں سے نکالنے کی کوشش کرتی، یہ پھر سے میری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگ جاتا، اور وہ تھا بھی بہت خوبصورت۔ اس نے گاڑی سے نکلتے ہی مجھے سلام کیا، میں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ وہ مجھے پوچھنے لگا اس دن کے بعد کبھی ان لڑکوں نے دوبارہ تو آپ کو تنگ نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، اب تو وہ مجھے کبھی تنگ نہیں کرتے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ مجھے دوبارہ کبھی ملے ہی نہیں۔ تب وہ لڑکا بولا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو روز مل سکتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئی، تبھی میں بولی کہ نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہی۔ اس نے جواب دیا کہ لیکن میں تو ایسا ہی کہہ رہا ہوں۔ نہ جانے وہ ایسی بات کیوں کر رہا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اس کی بات سن کر وہاں سے تیز تیز چلنے لگی۔ میں ابھی تھوڑے سے فاصلے پر ہی گئی تھی، میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، نہ تو وہاں لڑکا موجود تھا اور نہ ہی اس کی گاڑی۔ میں بہت حیران ہوئی، گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز بھی نہیں آئی تھی، اور نہ جانے وہ ایک دم سے کہاں غائب ہو گیا، کیونکہ دور دور تک کوئی بھی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن بھی جیسے ہی میں کالج کے لیے نکلی تو مجھے وہ گاڑی راستے میں کھڑی نظر آئی۔ وہ لڑکا اس گاڑی پر ہاتھ رکھے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، بولا آؤ زویا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن میں نے جواب دیا مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے، مجھے جلدی کالج پہنچنا ہے۔ وہ کہنے لگا تم فکر نہ کرو، تم 2 منٹ میری بات سن لو، میں تمہیں بالکل ٹائم پر کالج پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا جی بولو، ان 2 لڑکوں کو تو آپ نے بھگا دیا، اب آپ خود میرا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہو، کیا یہی چاہتے تھے آپ؟ اس سے تو اچھا تھا ان لڑکوں کو ہی میرے پیچھے لگے رہنے دیتے۔ تو وہ بولا مجھے غلط مت سمجھو، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تبھی میں بولی کہ کیا تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو؟ اپنی عمر میں اور میری عمر میں فرق تو دیکھو، تم اتنی بڑی عمر کے ہو اور میں ابھی صرف 16 سال کی ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں مجھے پتا ہے، عمر کا تقاضا بھی، لیکن محبت عمر تھوڑی دیکھتی ہے، تم 16 کی ہو میں 27 کا، تو زیادہ فرق تو نہیں ہوا۔ میں اس بات پر حیران ہو گئی۔ میں لڑنے والے موڈ میں بولی کیوں نہیں فرق پڑتا؟ بہت فرق پڑتا ہے، تمہاری اس محبت سے میرا پورا مستقبل خراب ہو سکتا ہے۔ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، میرا یہ خواب ادھورا رہ سکتا ہے، اور تم کہتے ہو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ میری زندگی میں کتنا فرق پڑے گا وہ میں خود جانتی ہوں، اس لیے دوبارہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ جیسے ہی میں جانے کے لیے آگے کی طرف بڑھی تو اس لڑکے نے میرا بازو تھام لیا، بولا تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تم سے حقیقت میں بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی ہرے رنگ کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں، میں تو جیسے اس کی آنکھوں میں ہی کھو کے رہ گئی۔ پھر یہ جیسے جیسے مجھے کہتا رہا میں ویسے ہی کرتی رہی۔ اس نے اپنا نام زین بتایا تھا، بس نام کے علاوہ اور کچھ بھی اپنے یا اپنے گھر والوں کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ میں ہر روز اس سے ملنا شروع ہو گئی۔ جس دن میں اسے نہ ملتی میرے دل کو سکون نہیں آتا تھا۔ اب تو جیسے اپنے ابو کا بھی خوف نہیں رہا تھا مجھے۔ زین دکھنے میں جتنا خوبصورت تھا، یہ اخلاق کا بھی بہت اچھا تھا، یہ ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ میں دیکھتے ہی دیکھتے اس کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ ایک دن میں اس ویرانی سڑک پر ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی، اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ تبھی وہاں سے گزرتے ہوئے میرے ابو کے ایک دوست نے دیکھ لیا کہ میں ایک لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں۔ اس نے یہ بات جا کر میرے ابو کو بتا دی۔ اسی دن محلے میں ایک بہت بڑا سانپ نظر آیا۔ یہ سانپ پورے محلے میں پھنکارتا پھر رہا تھا، لیکن کوئی بھی آدمی اسے پکڑ نہیں پایا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سانپ آج کسی نہ کسی کو ڈس لے گا، لیکن سب لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، سانپ نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔
محلے کے لوگوں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں سے بھی نہ ملا۔ ابو کے دوست جبران انکل نے چونکہ مجھے زین کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اس نے جاتے ہی ساری بات میرے ابو کو بتا دی۔ ابو تو آگ بگولا ہو گئے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی ابو دروازے میں ہی کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ابو نے دروازے میں سے اندر کی طرف زوردار دھکا دیا۔ میں جا کر سیڑھیوں پر گری۔ امی نے جیسے مجھے اٹھانا چاہا، ابو نے زوردار تماچا دے کر امی کے منہ پر مارا اور وہ بولے، یہ سب تمہاری ہی تربیت ہے، جیسے کرتوت تمہارے تھے ویسے ہی تمہاری اولاد کے ہیں۔ اسی دن سے تو میں ڈرتا تھا اور میں اسے کالج نہیں بھیجنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی گل کھلا دے گی، اور آج دیکھا، آج اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ میرے دوست جبران نے آ کر مجھے جس طرح سے بتایا ہے کہ تمہاری بیٹی ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، میرے لیے وہ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ آج اس کی وجہ سے لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ میں بت بنی ایک سائڈ پر کھڑی تھی اور ابو کے اس باروب چہرے کو آج بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ آج تک میں ابو کو غلط سمجھتی رہی، لیکن آج پتہ چلا کہ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں۔ لیکن نہ جانے یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ابو میری کوئی بھی بات نہیں سن رہے تھے۔ ابو نے زوردار جھٹکے سے مجھ سے میرا بیگ چھینا اور بولے کہ انہی قدموں سے واپس جاؤ اور اس لڑکے کو لے کر آؤ۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ میں صاف مکر گئی کہ میں کسی بھی لڑکے سے نہیں ملی، لیکن ابو میری کوئی بھی بات نہیں سن رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، تمہیں کہہ دیا نا، جاؤ، اگر زندگی سلامت چاہتی ہو تو اس لڑکے کو لے کر آؤ۔ میں انہی قدموں واپس ہو لی، لیکن نہ جانے وہ کہاں ہوگا۔ میں یہی سوچتی جا رہی تھی۔ ابھی میں کچھ ہی فاصلے پر پہنچی تھی، تبھی میں نے دیکھا کہ زین اپنی گاڑی میں بیٹھا میری طرف ہی آ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ بولا، کیا بات ہے زویا، تم کیوں سڑک پر ماری ماری پھر رہی ہو؟ تبھی میں نے جواب دیا کہ ابا کو تمہارے اور میرے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا ہے، اب وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ زین بھی کچھ پریشان سا ہو گیا۔ بولا، تمہارے ابو کے دوست نے ہمیں ساتھ کیسے بیٹھے دیکھ لیا؟ میں اس کو کیسے نظر آ گیا؟ میں اس کی اس بات سے بہت حیران ہوئی اور بولی کہ جیسے میں نظر آئی ویسے ہی تم نظر آئے۔ اللہ کا واسطہ مجھے دھوکہ مت دینا، میرے ساتھ چلو، نہیں تو میرا باپ مجھے دفن کر دے گا۔ تبھی وہ مجھے تسلی دینے لگا۔ بولا کہ میں نے تم سے محبت کی ہے، میں اسے قیامت تک نبھاؤں گا۔ میں اپنے وعدے سے کبھی بھی نہیں مکروں گا، کیونکہ میں ایسا نہیں ہوں جو وعدہ کروں اور اس سے مکر جاؤں۔ میں جو وعدہ کرتا ہوں اسے ہمیشہ نبھاتا ہوں۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، ابا ابھی بھی گھر کے صحن میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ نہ جانے اب آگے کیا ہوگا، میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا میرے ساتھ ہی میرے گھر کے اندر داخل ہوا۔ میرے ابو یہ سارا سین دیکھ کر رنگ فک ہو گیا۔ شاید انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیٹی جس پر آج تک وہ اتنی سختی کرتے رہے اور دنیا کے سامنے خود کو سخت ثابت کرتے رہے، آج اس بیٹی نے ان کو دنیا کی نظروں سے گرا دیا تھا۔ لیکن یقین تو کرنا تھا، کیونکہ میں حقیقت میں ایک لڑکے کے ساتھ آئی تھی۔ تبھی وہ بولے کہ یہی ہے وہ لڑکا جس کے ساتھ چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہو۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ مجھ سے مزید جھوٹ نہیں بولا جا رہا تھا۔ تبھی ابو نے مولوی کو فون کیا، اپنے اس دوست کو بھی بلایا جس نے مجھے زین کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ میں زین کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے ابا اب کیا کریں گے۔ زین بھی کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی امام صاحب اور 2-3 لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ ابو نے امی سے کہہ کر مجھے سرخ کلر کا دوپٹہ دلوا دیا۔ میں ابھی چونکہ اپنے اسکول کے یونیفارم میں ہی تھی، سفید کلر کے یونیفارم میں سرخ دوپٹہ لیے بیٹھی تھی۔ تبھی مولوی صاحب نے آ کر میرا زین کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا۔ میں بہت روئی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن اس سے اگلا فیصلہ جو تھا اس نے تو میری جان ہی نکال دی۔ ابا نے کہا کہ میں اسی وقت ان کے گھر سے نکل جاؤں اور جاؤں اپنے عاشق کے ساتھ۔ میں نے اب تمہیں ہمیشہ کے لیے اس کا کر دیا ہے۔ زین نے بھی میرے ساتھ شادی سے انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن اس طرح شادی، یہ سب کچھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اور ابا کا یوں مجھے گھر سے نکالنا، میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب بیٹیوں کا صرف اتنا ہی حق ہوتا ہے۔ میرے باپ نے تو میرا حق بھی ادا کر دیا۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، آج کے بعد میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔
اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ مجھے ابا کی یہ باتیں اندر سے توڑ رہی تھیں۔ تبھی زین نے میرا ہاتھ پکڑا، گھر سے باہر کی طرف نکلنے لگا۔ میں پیچھے مڑ کر اپنی امی اور بہنوں کا حال دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی بہنوں پر بہت زیادہ ترس آیا تھا کہ جیسا ابو میرے ساتھ کر رہے ہیں کبھی ان کے ساتھ بھی ایسا نہ کرتے۔ زین مجھے اپنے ایک ہاتھ سے گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ میں بار بار رک کر کہہ رہی تھی، نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے اپنی امی اور بہنوں کے پاس رہنا ہے۔ لیکن زین میری ایک بات نہیں سن رہا تھا، کیونکہ ابو نہیں چاہتے تھے کہ میں یہاں اور 5 منٹ بھی رکوں۔ زین مجھے لے کر انجانے راستوں پر چل پڑا۔ میں چلتے چلتے نہ جانے کہاں پہنچ چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ میں اپنے ابو کی باتیں رہ رہ کر یاد کر رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ ایسا بھی باپ ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا اور مجھے گھر سے نکالنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگایا۔ میں یہی سوچتی جا رہی تھی، تبھی زین نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بولا کہ اب سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا، لیکن تم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ۔ لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر زین مجھے لے کر اس عجیب و غریب سی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہاں پر ہر چیز عجیب تھی، عجیب سی شکل کے، ناگ کی شکل کے گھر۔ میں یہ گھر دور سے دیکھتے ہی زین سے بولی، زین یہ کتنا خوفناک قسم کا گھر ہے نا، دیکھو تو ایسے جیسے ناگ کی شکل بنی ہوئی ہے۔ وہ بولا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو میرے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم تھوڑا فاصلے پر گئے تو وہاں وہی خوفناک شکل کا گھر موجود تھا۔ اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہاں سے مختلف قسم کی پھنکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تھوڑی خوف زدہ ہونے لگی۔ تبھی زین بولا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں بالکل آرام سے رہ سکتی ہو، یہ میرا گھر ہے۔ تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے گھر میں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو گھر تھا بھی ایک ہی، یہاں تو کوئی آبادی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں یہاں ایک ہی کمرے میں قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ تبھی میں بار بار زین سے کہتی، زین چلیں نا کہیں آبادی والی جگہ پر جا کر گھر لیتے ہیں، یہاں میرا دل نہیں لگتا۔ لیکن وہ میری بات نہ مانتا، کہتا کہ یہی میرا گھر ہے، میں یہیں رہنا پسند کروں گا، کیونکہ میں کسی اور شہر میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ پھر میں سوچنے لگتی کہ زین پہلے تو ایسا نہ تھا، پتہ نہیں یہ اتنے تلخ رویہ کیسے ہو گیا۔ میں زین کے ساتھ اس گھر میں نئی زندگی گزارنے لگی۔ کبھی کبھی بہت خوف محسوس ہونے لگتا، لیکن میں اس کے ساتھ خوش رہنے لگی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ جیسے ہی میں بلاتی میرے پاس موجود ہوتا، کبھی مجھے کسی چیز کی کمی نہ آنے دیتا۔ لیکن یہ جگہ میرے لیے بہت ہی عجیب و غریب تھی، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن میں اپنے بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی، میری ایک دم سے آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا تو زین وہاں پر موجود نہ تھا۔ میں نے سوچا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نہ جانے اس وقت کہاں چلا گیا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا زین چاند کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا وہ میری طرف مڑا، لیکن آگے کا سین دیکھ کر تو میرے جسم سے روح نکلنے لگی۔ زین کے چہرے پر عجیب و غریب قسم کی چمکیلے کلر کی دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ ان دھاریوں نے اس کے پورے چہرے کو اور اس کے ہاتھ پاؤں کو ڈھانپ لیا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، بولی، زین یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے منہ پر کیا ہوا؟ اور تمہارے ہاتھ یہ کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ دھاریاں کیوں پڑ رہی ہیں؟ تبھی وہ ایک دم سے ایک سائے میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہاں پر تھوڑا اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ اندھیرے میں گیا وہ اپنی شکل میں واپس آ چکا تھا۔ وہ بولا کہ ایک حقیقت میں تمہیں آج بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بڑی دیر سے تم دھوکے میں ہو اور اس طرح تم دھوکے میں رہ کر اپنی زندگی خراب کر لو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی خراب ہو۔ میں دراصل لڑکا نہیں ہوں، میں ایک ناگ راجا ہوں۔ بہت عرصہ پہلے مجھے ناگ لوک سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ مجھ سے اس قبیلے کی ناگ منی گم ہو گئی تھی، اس لیے اس قبیلے کے لوگوں کو میرا یہاں پر رہنا گوارا نہ تھا۔ میں نے بہت مشکل سے یہاں پر رہنا شروع کیا تھا۔ اس کی یہ باتیں مجھے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اتنی دیر سے ایک ناگ کے ساتھ رہ رہی ہوں، یہ ناگ تو بہت خطرناک ہوتے ہیں، جانے اس نے مجھے کیسے بخش دیا۔ تبھی میں ہٹ کر ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ وہ بولا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں ابھی بھی وہی ہوں جس سے تم محبت کرتی ہو،
لیکن میں نے جواب دیا کہ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ تم ایک ناگ ہو، میں ایک ناگ سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ ناگ تو انسان نہیں ہوتے، وہ تو انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن تم انسانی روپ میں کیوں آتے ہو؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ انسانی روپ میں آنا میری مجبوری ہے، کیونکہ اگر میں انسانی دنیا میں ایسے جاتا تو وہ انسان مجھے جان سے مار دیتے، اسی لیے میں انسانی دنیا میں ایک لڑکے کے روپ میں جاتا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ارد گرد بہت سے کالے ناگ اکٹھے ہو گئے جو اس کو کہہ رہے تھے کہ تم نے کچھ دن کا ٹائم لیا تھا، اب تم قبیلے سے جا سکتے ہو، کیونکہ تمہارے لیے اس قبیلے میں کوئی جگہ نہیں ہے، جب تک ناگ منی تمہیں نہ ملی تم واپس اس قبیلے میں نہ آنا۔ تبھی زین نے جواب دیا کہ میں نے ناگ منی کو بہت ڈھونڈا ہے، لیکن ناگ منی نہیں مل رہی، کیونکہ وہ بہت برسوں پہلے گم ہو گئی تھی اور اب اس کا ملنا ناممکن ہے۔ میں انسانی شکل میں رہ کر بہت دیر ڈھونڈتا رہتا تھا، لیکن ناگ منی نہ ملی۔ وہ لوگ زین کو بار بار وہاں سے نکلنے کا کہہ رہے تھے، لیکن زین بولا میں اس قبیلے سے نکل کر کہاں جاؤں گا؟ میں نے اس سے کہا تم میرے ساتھ چلو انسانی دنیا میں، ہم دونوں وہاں رہیں گے، کیونکہ میں اس کی حقیقت جان لینے کے بعد بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے میرا ہر مشکل میں ساتھ دیا تھا، جس طرح یہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا میں بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور اس کو چھوڑ کر جانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ تبھی میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم دونوں جا کر انسانوں کی دنیا میں رہیں گے، تم انسان بن کے رہنا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ کچھ پریشان سا ہو گیا، بولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی چاند کی روشنی مجھ پر پڑتی ہے میں اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہوں، لیکن کب تک میں لوگوں سے یہ بات چھپاؤں گا؟ تبھی میں نے جواب دیا کہ بس مجھ پر یقین رکھو، میں کبھی کسی کو پتہ نہیں لگنے دوں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، زین میرے ساتھ انسانی دنیا میں آ گیا۔ آتے ہی سب سے پہلے میں اپنے امی ابو کے گھر گئی۔ امی ابو شاید میری جدائی میں کافی اداس تھے، کیونکہ انہیں میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ امی کے بتانے سے پتہ چلا کہ ابو بھی پہلے سے کافی نرم دل ہو چکے ہیں۔ جس وقت میں اور زین امی ابو کے گھر گئے اس وقت ابو گھر پر موجود نہ تھے۔ ابو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے میں نے اور زین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، ہم دونوں ان سے معافی مانگنے لگے۔ زین نے بھی کہہ دیا کہ آپ مجھے ایک دفعہ اپنا کر تو دیکھیں، میں آپ کو آپ کا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ جیسے تیسے کر کے زین نے ابا کو منا لیا تھا۔ میرے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ تبھی زین نے ایک گھر کرائے پر لے لیا، ہم دونوں وہاں پر رہنے لگے۔ اب میں اس ناگ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ جب بھی کبھی کہتا ہے کہ میں اپنے ناگ لوگ میں جانا چاہتا ہوں تو میں اسے منع کر دیتی ہوں، کیونکہ وہاں کے سارے لوگ اس کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ میں اسے یہی کہتی ہوں کہ تم اس دنیا میں میرے ساتھ رہو، ہم دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں۔ لیکن آج تک کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ زین انسان ہے یا ناگ۔ زین کو ناگ منی نہیں ملی، لیکن پتہ چل گیا کہ ناگ منی اسی کے قبیلے کے ایک سردار نے چھپا لی تھی تاکہ وہ زین کو قبیلے سے نکال سکے، کیونکہ وہ اس کا دشمن تھا۔ میں اور زین ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ جب زین اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں تو میں اپنے امی ابو کے گھر چلی جاتی ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں نے زین کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا؟